حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حفصہ، تو وہ پیچھے کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ بتا، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اکیلی گھر میں تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا، سامنے ابو جہل ہے اور وہ کہہ رہا ہے بتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کہاں پہ ہیں؟ وہ فرماتی ہیں میں دل میں سوچنے لگی اگر جھوٹ بولوں ایمان جاتا ہے، اگر سچ بولوں تو یہ میرے نبی کو تکلیف دیں گے، ایمان بھی بچانا ہے، اپنے نبی کو بھی بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ میں خاموش کھڑی، بالکل خاموش۔ وہ پوچھی جا رہا ہے بتا کہاں پر ہیں، میں خاموش ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابو جہل نے بھرے چوک میں حضرت ابو بکر کی بیٹی کو تھپڑ مارا اور ان کے کان کے اندر زخم ہو گیا، وہ بالی پہنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے تھپڑ مارا، کان پھٹ گیا۔ اب بتایا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ ہیں۔ کھانا لے کے تیار کیا، چلی گئی اسی حالت کے اندر، اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا اور اپنے کان کو بھی لپیٹ لیا کہ باپ کو دیکھ کے تکلیف نہ ہو، کیونکہ باپ اپنی بیٹیوں کے دکھ نہیں دیکھ سکتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ان کی بیٹیوں کو دکھ دیا جائے۔ تو چھپایا اور چلے گئے۔ جب غار میں داخل ہوئی نا کھانا لے کے، تو حضرت ابو بکر نے چہرے پہ دیکھا تو فرمایا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا کہ ابا جان، جو ابو جہل آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتا تھا، اور رونے لگی۔ فرمایا کہ پھر کیا ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اپنی بیٹی کو تو نے کیا بتایا؟ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں ابو بکر سے اور ابو بکر کے گھر والوں سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ ایسا گھرانہ تھا ابو بکر کا جن کو معاذ اللہ آج لوگ جو ہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی کے سب سے قریبی صحابی تھی، اور ہمارے نبی نے جن کے ساتھ اپنی ہر بات کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے نا، تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے ہیں۔ تو کہنے لگا ابو جہل کہ ابو بکر، ایک آدمی ہے وہ یہ بات کہتا ہے ایک ہی رات تھی، اسی میں اللہ اس کو لے کے گیا مسجد اقصیٰ میں، اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی۔ ابو بکر تیری جو ہے وہ تیری سمجھ میں بات آتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مکہ سے اٹھا، میں ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پہنچا، اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے بعد میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرے آسمان پہ گیا، چوتھے آسمان پہ گیا، 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، اللہ نے اس کو جنت کا چکر لگوایا، جہنم کا چکر لگوایا۔ ابو بکر تیری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک رات میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے
کہ اس بات کو جو ہے وہ عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ابو جہل فوراً کہنے لگا یہ تیرا ساتھی محمد کہتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا چپ کر جا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس نے سچ کہا ہے۔ اگر میرے نبی نے کہا ہے نا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے، آگے بولنا نا۔ تو یہ بات ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے ہی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی کہ ابو بکر نے یہ ابو جہل کو بات کی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ابو بکر جب آئے، اے ابو بکر میں نے تو تجھے ابھی بتایا ہی نہ تھا کہ یہ سارا معاملہ، ابو بکر تو نے ادھر کیسے گواہی دے دی؟ فرمایا حضرت ابو بکر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پہ بات آئے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کی زبان سے بات نکلی ہے، یا رسول اللہ یہ تو ہو سکتا ہے زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج مشرق سے نکل سکتا ہے، مغرب میں غروب ہو سکتا ہے، اور یہ سارے چیز عدل بدل ہو سکتے ہیں، لیکن میرے حبیب کے زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو واقعی سچا ہے، تو نے سچ کہا، یہ تیری بات 100% ٹھیک ہے۔